اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ مع الصابرین، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ آئیے حصول برکت کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج محرم الحرام کی 9ویں تاریخ، یعنی آج محرم الحرام کا 9واں دن ہے، اور آج کی ٹاپک، آج کا موضوع حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھیوں کا دعا و استغفار میں مشغول ہو جانا ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اب ذرا غور کرے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح صبر فرمایا، آپ کے ساتھیوں نے کس طرح صبر کیا، آپ کے اہل بیت نے، آپ کے گھر والوں نے کس طرح صبر کیا۔ جو لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ سے چلے تھے یا مدینہ سے چلے تھے، جو لوگ آپ کے گھر والے تھے، وہ اب تک آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جو لوگ مکہ سے آپ کے ساتھ ہوتے گئے، آپ کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، جو لوگ مال و دولت کی لالچ میں نکلے تھے، جب مصیبت آئی تو سارے لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اسے صبر نہیں کہتے ہیں۔ صبر کا مطلب ہے کہ چاہے مصیبت ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، جس چیز میں ہو، صبر ہے تو صبر ہے۔ اور آپ کے ساتھیوں نے، آپ کے گھر والوں نے کس طرح کا صبر فرمایا، اور ہر محاذ پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہے۔ اب ذرا غور کریں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کی سرزمین پہ اترنے پہ مجبور کر دیا، اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کی سرزمین پہ اترے تو آپ نے فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو کہنے والوں نے کہا کہ یہ کربلا ہے، یہ کرب و بلا ہے، یہ مصیبت، آفت و مصیبت کی جگہ ہے۔ جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں یہ خبر پہنچتی ہے کہ یہ کربلا ہے، فوراً وہ نانا جان کی باتیں یاد آتی ہے کہ جب میرے بچپن کا عالم تھا، اور میں بچپن کے عالم میں اپنے نانا جان کی گود میں بیٹھا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس جگہ کی مٹی لے جا کر ہمارے نانا جان کو دیے، اور ہمارے نانا جان سے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ وہ مٹی ہے جہاں آپ کا نواسہ شہید کیا جائے گا، یہ وہ مٹی ہے جہاں آپ کے نواسے کو قتل کر دیا جائے گا، اسی جگہ کی یہ مٹی ہے۔ اور ہمارے نانا جان نے اس مٹی کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیے، اور ان سے فرمائے کہ جب تک یہ مٹی مٹی رہے سمجھ جانا ہمارا نواسہ زندہ ہے، اور جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ جانا ہمارا نواسہ شہید ہو گیا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ خیر، اس کے تعلق سے کل بتایا جائے گا کہ وہ مٹی کب خون بن گیا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم شہید کیے جائیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے خیمے لگیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے عورتوں کا پردہ اٹھایا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے ساتھی شہید کیے جائیں گے، قتل کیے جائیں گے۔ لیکن پھر بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نہیں پلٹے۔ جب حر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کی سرزمین پہ اترنے پہ مجبور کر دیا، پھر حر نے ابن زیاد کو ایک خط لکھا اور اس میں تحریر کیا کہ اے ابن زیاد، تیرے حکم کے مطابق، تیرے فرمان کے مطابق
میں نے حسین ابن علی کو کربلا کی سرزمین پہ اترنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ یہ وقت وہ تھا جب کہ ایران میں بغاوت ہو گئی تھی، اور بغاوت کے وجہ سے ابن زیاد نے 4000 کا لشکر، 4000 کے لشکر کے ساتھ عمر بن سعد کو اس کا سردار بنا کے ایران کی طرف روانہ کر چکا تھا۔ لیکن جیسے ہی ابن زیاد کے کانوں میں یہ خبر پہنچتی ہے کہ حر نے کربلا کی سرزمین پہ حسین ابن علی کو رکنے پر مجبور کر دیا ہے، اترنے پہ مجبور کر دیا ہے، تو ابن زیاد فوراً خبر بھیجاتا ہے کہ جو ایران کی طرف سفر ہو رہا ہے، ایران کی طرف جو عمر بن سعد 4000 لشکر کے ساتھ جا رہا ہے، فوراً اسے کہو کہ لوٹ جائے۔ ایران کا سفر بعد میں کیا جائے گا، ایران بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے جا کر حسین ابن علی سے نپٹ لو، حسین ابن علی سے پہلے جا کر مقابلہ کرو، پھر ایران بعد میں دیکھا جائے گا۔ جیسے ہی عمر بن سعد کو یہ خبر پہنچتی ہے، عمر بن سعد ابن زیاد کے حکم پہ لوٹ آتا ہے 4000 لشکر کے ساتھ، اور عمر بن سعد یہ کہتا ہے کہ اے ابن زیاد، تم مجھے اس کام کے لیے نہ کہہ تو بہتر ہے، اسی لیے کہ عمر بن سعد یہ کون ہے پتہ ہے؟ عمر بن سعد حضرت سعد بن وقاص کے بیٹے ہیں، اور حضرت سعد بن وقاص وہ ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی، اور فرمایا سعد بن وقاص تم جنتی ہو، یہ 10 مبشرہ میں سے آ رہے ہیں۔ لیکن ان کا بیٹا عمر کو جب ابن زیاد نے یہ حکم دیا کہ تم 4000 لشکر لے کر جا کر حسین سے مقابلہ کرو، حسین سے نپٹ لو، تو ان کے لیے یہ سودا بہت بڑا، بہت مہنگا تھا۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ آخر میں کروں تو کروں کیا، اگر میں حسین ابن علی سے مقابلہ کرتا ہوں، اس سے الجھتا ہوں، تو یہ تو طے ہے کہ میرا ٹھکانہ جہنم ہوگا، گویا کہ میں اپنی زندگی کو ہلاک کر رہا ہوں، گویا کہ میں اپنی جنت کو بیچ رہا ہوں جہنم کے عوض۔ جب عمر بن سعد ریکویسٹ کرنے لگا کہ خدا کے لیے یہ حکم مجھے نہ دے، تو ابن زیاد نے کہا پھر تو اپنے سرداری سے منہ پھیر لے، پھر تو رے کی جو خواب دیکھ رہا ہے اس سے تو منہ پھیر لے، تجھے دستبردار کر دیا جائے گا۔ تو ابن زیاد نے پھر عمر نے ایک دن کی مہلت لی اور کہا اگر ایسی بات ہے تو مجھے سوچنے کا موقع دیا جائے، ایک دن کے بعد میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ عمر بن سعد جو حضرت سعد بن وقاص کا بیٹا، وہ اپنے گھر جاتا ہے، اس کی 2 اولادیں تھیں، اپنے دونوں اولاد سے مشاورت کرتا ہے، مشورہ کرتا ہے اور کہتا ہے اے بیٹے ایسی ایسی بات ہے، ابن زیاد نے یہ کہا ہے کہ اگر حسین ابن علی سے تم مقابلہ کرتے ہو، اس سے نپٹتے ہو، تو تمہیں گورنر بنا دیا جائے گا، تمہیں سلطنت دی جائے گی، مال و دولت سے نوازا جائے گا، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو تمہیں حکومت سے دستبردار کر دیا جائے گا، گورنری تمہاری چھین لی جائے گی، تمہارا اختیار چھین لیا جائے گا۔ آخر بتاؤ ہم کرے تو کیا کرے؟ ان میں سے جو ایک چھوٹا بچہ تھا، چھوٹا بیٹا تھا، وہ تڑپ جاتا ہے اور کہتا ہے بابا جان ہمارے لیے تو یہ مناسب نہیں کہ میں آپ کو وصیت کروں، لیکن بابا جان کہ آپ کو نظر نہیں آتی کہ آپ کس سے مقابلہ کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کس سے الجھنے کی بات کر رہے ہیں؟ اس سے الجھنا چاہتے ہیں جو نواسہ رسول ہیں، جو شہزادہ رسول ہیں، آپ اس سے مقابلہ کریں گے جو خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد ہیں؟ آپ ان کے سامنے لڑیں گے، ان سے جھگڑا مول لیں گے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہیں؟ آپ ان سے مقابلہ کریں گے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سید من اشباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ بابا جان آپ نے ایسا سوچ کیسے لیا؟ پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے، اور جب اپنے بڑے بیٹے سے مشاورت کرتا ہے، مشورہ کرتا ہے، تو اس کا بیٹا کہتا ہے چھوٹا بھائی نے تو بات صحیح کہی، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو سودا ہے وہ ادھار ہے، اور ابن زیاد کا جو سودا ہے وہ نقد ہے، اس لیے کہ ان کا جو سودا ہے وہ مرنے کے بعد جنت ملے گی، لیکن ابن زیاد نے کہا ہے کہ اگر آپ ان سے مقابلہ کرتے ہیں تو آپ کو گورنر بنا دیا جائے گا اور ایک حکومت دی جائے گی، تو اس کا سودا تو نقد ہے۔ ہم لوگ ایسا کیوں کرے
کہ نقد کو چھوڑ کے ادھار کیوں لے؟ ایسا کرتے ہیں کہ ابن زیاد کی بات مان لیتے ہیں۔ وہ بدبخت، کمبخت، پلید، ملعون عمر کہتا ہے بیٹا تو نے اچھا مشورہ کیا، تو نے اچھی رائے دی ہے، اور پھر اپنے بڑے بیٹے کی بات مان لیتا ہے، اور پھر ابن زیاد کے حکم کے مطابق، ابن زیاد کے فرمان کے مطابق 4000 کا لشکر لے کر کربلا کی سرزمین پہ اتر جاتا ہے۔ 1000 کا لشکر جرار پہلے سے موجود ہے ہر لے کر، اور دوسرا 4000 کا لشکر عمر بن سعد لے کر حاضر ہو جاتا ہے۔ جب حاضر ہونا ہوتا ہے پھر رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے اس کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہی جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی تعداد 22000 کی ہو جاتی ہے۔ 22000 ہونے کے بعد پھر بھی اس کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ 22000 کا ہمارا لشکر، 22000 کی ہماری تعداد اہل بیت سے مقابلہ کر سکتا ہے کہ نہیں۔ ذرا سوچے، ادھر 22000 کا لشکر جرار پورے جوش و خروش میں ہے، پورے جاہو جلال میں ہے، اور ادھر ہمارے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کل 82 ہیں، اور ان میں بیویاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، دودھ پیتے بچے بھی ہیں، اور یہاں تک کہ ان کے پاس نہ تو لڑنے کے زیادہ سامان ہیں۔ حالانکہ لڑنے کے سامان بھی کیسے ہوتے؟ وہ تو جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے، ارے وہ تو امن و امان چاہ رہے تھے، وہ تو صلح چاہ رہے تھے، وہ تو جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں آئے تھے، وہ تو صلح رحمی کے ارادے سے آئے تھے، لیکن ظالموں نے آپ کو دھوکہ دے دیا۔ آپ کے پاس نہ لڑنے کے زیادہ سامان ہے، نہ کھانے کو کھانا ہے، نہ پینے کو پانی ہے، نہ رہنے کو اچھی زمین ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تعداد 82 کی ہے۔ 82 ہونے کے بعد بھی ابن زیاد لڑکھڑا رہا ہے، 82 ہونے کے بعد بھی ابن زیاد کو بھروسہ نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارا 22000 کا لشکر حسین ابن علی سے لڑ پائے گا کہ نہیں، اس کو بھروسہ ہی نہیں ہو پا رہا ہے۔ آخرکار کیا کرتا ہے کہ ابن زیاد حکم دیتا ہے، ہر کو حکم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اس پہ فاتح ہونا ہے، اس سے مقابلہ کرنا ہے، اس سے جنگ کرنی ہے، تو ہمیں بھروسہ ہے کہ یہ 22000 کا لشکر اس کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی، ہار جائے گا۔ اگر اس سے جیتنا ہے تو ایسا کرو کہ اس پر پانی بند کر دیا جائے، اس پر پانی بند کر دیا جائے، پہلے اس کو کمزور کیا جائے، جب کمزور ہو جائیں گے پھر اس سے مقابلہ کیا جائے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ 7 محرم الحرام سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے چاہنے والوں پر پانی بند کر دیا گیا، پانی بند کر دیا گیا۔ جب اس کی خبر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوتی ہے تو آپ فرماتے ہیں صبر کرو، صبر کرو۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ابن زیاد پوچھتا ہے، ایک قاصد کو بھیجتا اور کہتا ہے کہ آخر ان سے پوچھے کہ حسین ابن علی یہاں کیوں آئے ہیں۔ عمر بن سعد پوچھتا ہے کہ حسین ابن علی کیوں آئے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہاں آیا نہیں ہوں، مجھے بلایا گیا ہے، تمہارے شہر کوفہ والوں نے مجھے بلایا ہے، اور تمہارے کوفہ والوں کے بلانے کی وجہ ہی سے میں آیا ہوں۔ یہ خطوط دیکھو، خطوط پہ تاکید کی گئی ہے کہ اے حسین ابن علی آپ ہمارے شہر کوفہ میں آئے، ہم آپ کے ہاتھوں پہ بیعت ہونا چاہتے ہیں، لیکن جب میں آیا تو سارے لوگوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اور اگر ہمارا آنا تمہیں پسند نہیں ہے تو ایسا کرو ہمیں تو جانے تو دو، میں لوٹ جاتا ہوں۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابن زیاد کے عمر بن سعد کے پاس خبر بھجواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج رات میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ بات طے ہو جاتی ہے۔ رات میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 20 سپاہیوں کے ساتھ، اور ادھر سے عمر بن سعد اپنے 20 سپاہیوں کے ساتھ رات کی تنہائی میں ملتے ہیں۔ اپنے سپاہیوں کو الگ کر کے دونوں تنہائی میں ملتے ہیں، بہت دیر تک گفتگو ہوتی ہے۔ گفتگو ہونے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 3 شرطیں رکھتے ہیں، اور وہ شرطیں کیا تھی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں جانے دو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ
کہ اگر مجھے وہاں نہیں جانے دیتے ہو تو مجھے کسی سرحدی علاقے پہ جانے دو تاکہ میں وہاں وقت گزار لوں. اگر تمہیں یہ بھی منظور نہیں ہے تو مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں وہاں جا کر خود اپنا معاملہ طے کر لوں گا. جب عمر بن سعد نے یہ دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح چاہتے ہیں تو سعد بن وقاص نے ایک تحریر لکھی اور تحریر لکھ کر وہ خط ابن زیاد کے پاس بھیج دیا. ابن زیاد نے جب یہ خط پڑھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح چاہتے ہیں تو وہ تو خوش ہو گیا، اسی لیے کہ ابن زیاد کو تو خلافت سے ڈر تھا. ابن زیاد کو یہ ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین ابن علی کوفہ شہر میں آ جائے اور کوفہ والے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت ہو جائے، سارے کوفہ والے حسین ابن علی کے ساتھ ہو جائے، اس کو اس بات کا ڈر تھا. لیکن جب دیکھا کہ حسین یہاں سے جانے کا ارادہ کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ خط لکھا، اچھا ٹھیک ہے تم یہاں سے چلے جاؤ. جیسے وہ خط لکھا وہاں پہ کم بخت بدبخت پلید ملعون مردود شمر بیٹھا تھا. وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہتا ہے اے ابن زیاد، تم اتنا بڑا موقع کیسے اپنے ہاتھ سے چھوڑ رہے ہو؟ بھلا تم ایسا کیسے کر سکتے ہو کہ جو حسین تمہارے شہر میں آیا ہوا ہے، تمہارے قبضے میں ہے، تمہارے اختیار میں ہے، تم اس کو ایسے کیسے جانے دے رہے ہو؟ اس سے کہو کہ وہ تمہارے ہاتھوں پہ بیعت کرے، اس سے کہو کہ وہ یزید کی بیعت کرے. اگر وہ یزید کی بیعت کرتا ہے تو صحیح ہے، ورنہ اس کا سر قلم کر دو، اس کو مار دو، اس کے ساتھیوں کا سر قلم کر دو. ابن زیاد نے جب شمر کی بات سنی تو اس کی رائے بدل گئی اور اس نے خط میں لکھا کہ اے عمر بن سعد، میں نے تمہیں گورنر اس لیے نہیں بنایا ہے، میں نے تمہیں سرداری اس لیے نہیں دی ہے کہ تم حسین کی حمایتی کرو، بلکہ میں نے تجھے سردار اس لیے بنایا ہے کہ حسین کو مجبور کر دو کہ یزید کے ہاتھوں پہ وہ بیعت کر لے. جب ابن زیاد کا خط عمر بن سعد کے پاس آتا ہے تو عمر بن سعد سمجھ جاتا ہے کہ ابن زیاد کی نیت کچھ اور ہے، ابن زیاد کچھ اور چاہتا ہے، حضرت امام حسین کچھ اور چاہتے ہیں. پھر آخر ایسا ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ عصر کی نماز کے بعد اپنے خیمے کے سامنے، خیمے کے دروازے پہ تلوار کے سہارے گھٹنوں پہ ٹیک لگائے آرام کرنے لگتے ہیں، جیسے آپ کی آنکھیں لگتی ہے. اور جب ابن زیاد کے پاس سے خط آیا تھا تو ابن زیاد نے خط میں یہ لکھا تھا کہ اگر تم سے یہ سرداری نہیں سنبھالی جا رہی ہے تو یہ سرداری تم شمر کو سونپ دو، شمر یہ بہت اچھی طرح انجام دے گا. شمر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے عمر بن سعد، اگر تم سے یہ سرداری نہیں ہو رہی ہے تو ابن زیاد کا حکم ہے کہ یہ سرداری مجھے دے دو، میں اچھی طرح اس کی حفاظت کروں گا اور اچھی طرح اس کا انجام دوں گا. عمر بن سعد کہتا ہے، عمر بن سعد یہ بھی دنیا کی لالچ میں، دنیا کے مال و دولت میں بہک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا انجام میں ہی دوں گا، اس کے فرائض میں ہی ادا کروں گا. پھر ایسا ہوتا ہے کہ شمر کہتا ہے جب تجھے ادا کرنا ہے، جب اس فرض کو ادا کرنا ہے، ابن زیاد نے جو کہا ہے اس کے حکم کی تعمیل کرنی ہے تو پھر حملہ کر دو، انتظار کس بات کی. پھر عمر بن سعد شمر کے کہنے پہ، شمر کے بہکانے پہ اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ حملہ کر دو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ عصر کی نماز کے بعد اپنے خیمے کے دروازے پہ تلوار کا سہارا لیے ہوئے آرام فرما رہے ہیں، گھٹنوں پہ سر رکھے ہوئے آرام فرما رہے ہیں کہ اتنے میں آواز آتی ہے، دشمنوں کی آواز آتی ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے بھائی جان اٹھو، بھائی جان اٹھو، غضب ہو گیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آنکھیں کھولتے ہیں اور کہتے بہن زینب کیا ہوا؟ بولے بھائی جان دیکھو دشمنوں نے حملہ کر دیا ہے، دشمنوں کی آواز بہت قریب سے آ رہی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے بہن زینب ابھی تو جیسے میری آنکھیں لگی تھی کہ خواب میں نانا جان آئے تھے. حضرت زینب پوچھتی ہے بھائی نانا جان نے کیا کہا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہن زینب نانا جان نے کہا انک تروح الینا، تم ہمارے پاس آنے والے ہو، تم ہمارے پاس آنے والے ہو. جیسے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتی ہے کہتے یا ویلتا ہائے مصیبت، ہائے مصیبت، ہائے مصیبت.
حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑتی ہے، تڑپ جاتی ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صبر دیتے ہیں، کہتے ہیں بہن زینب صبر کرو، ہمارے بعد تم ہی کو قافلہ سنبھالنا ہے، ہمارے بعد تم ہی سالار رہو گی، کسی طرح صبر کرو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کسی طرح صبر کرتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس کو حکم دیتے ہیں جا کے بازار کا حال دریافت کرو، جا کر معرکہ کا دریافت کرو، کس طرح حال ہے، کیا حال ہے۔ حضرت عباس علم بردار جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سارے دشمن جاہو جلال میں، سارے دشمن تلوار لے کر کھڑے ہیں، لڑائی کے ارادے سے ہیں، جنگ کے ارادے سے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر دی جاتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اچھا ایسا کرو، ان لوگوں سے ایک دن کی مہلت لے لو، ان سے ایک دن کی مہلت لے لو، پھر ان لوگوں کا جو ارادہ ہو کرے۔ وہ لوگ ریڈی ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں اپنے سپاہیوں کو جمع کرتے ہیں اور اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں اے ہمارے چاہنے والوں، اے ہمارے ساتھیوں، یزید کی دشمنی صرف اور صرف مجھ سے ہے، یزید صرف اور صرف میرا سر لینا چاہتا ہے، یزید صرف اور صرف مجھے اپنا بیعت کروانا چاہتا ہے، لیکن یزید کی دشمنی تم سے نہیں ہے، یزید تم سے تمہاری گردن کو نہیں لینا چاہتا ہے، یزید کی دشمنی مجھ سے ہے۔ ایسا کرو، رات کی تاریکی ہے، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے، آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، ہماری طرف سے کوئی تم لوگ کو کراہت نہیں ہے، آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ حضرت عباس علم بردار اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، حضرت عون محمد اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے بھتیجے بھائی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا امام حسین علی مقام، ہم اس لیے آپ کے ساتھ چلے جائیں، ہم آپ کو چھوڑ کے اس لیے چلے جائیں کہ آپ کے بعد ہم زندہ رہیں۔ اے امام علی مقام، ہم آپ کو چھوڑ کے اس لیے چلے جائیں کہ ہم آپ کے پاس عیش و عشرت کی زندگی گزارے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ زندگی نہ دے جو آپ کے پاس آپ کے بعد ملے، اللہ تبارک و تعالی وہ ہمیں آنکھیں نہ دے جو آپ کے بعد کسی اور کو میں دیکھوں۔ اے امام علی مقام، مجھ سے ایسا ہرگز نہ ہو سکے گا کہ میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں۔ حضرت زہیر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ عرض کرتے ہیں اے امام علی مقام، ہم نے تو آپ کے ساتھ ہر محاذ پہ رہا اور ابھی بھی ہوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو جاؤں، آپ کے خاطر میں قربان ہو جاؤں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مجھے زندگی دے، پھر میں قربان ہو جاؤں، اس طرح کی میری روح خاک بن جائے اور پھر اس خاک کو ہواؤں میں اڑایا جائے، پھر میں یہ قبول کرتا ہوں کہ 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پیدا کرے، پھر میں 70 مرتبہ آپ کی محبت پہ قربان ہو جاؤں۔ حضرت زہیر نے اس طرح کی محبت دلائی۔ اسی طرح آپ کے تمام ساتھیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ اے امام علی مقام، ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، ہم نے یہ مان لیا ہے، ہم نے یہ تھام لیا ہے، مرنا ہے تو آپ کے ساتھ، جینا ہے تو آپ کے ساتھ، ہمیں وہ زندگی ہرگز نہ چاہیے جو آپ کے بعد ملے۔ پھر زندگی کا مزہ کیا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے ساتھیوں کی محبت دیکھی، اپنے ساتھیوں کا درد دیکھا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ہمارے ساتھی، میں امید کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ دنیا میں تمہارے جیسا ساتھی مجھے نہ ملا، اور پوری دنیا میں ہمارے گھر والے جیسے صلہ رحمی کرنے والے نہ ملے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے ہمارے ساتھی، اے ہمارے دوست، ہو سکتا ہے میں کل کربلا کی سرزمین پہ دشمنوں کے ہاتھیں مارا جاؤں، ہو سکتا ہے کہ میں کربلا کی سرزمین پہ دشمنوں کے ہاتھیں قتل کر دیا جاؤں۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی، آپ کے چاہنے والے رات کی تاریکی میں دعا و استغفار میں لگ جاتے ہیں، تسبیح و تحلیل میں لگ جاتے ہیں، نماز دعا میں لگ جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم کل دشمنوں کے ہاتھوں مارے جائیں گے، ہم کل دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہو جائیں گے، کل دشمنوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھی تسبیح و تحلیل میں لگے ہیں، نماز دعا میں لگے ہیں، دعا استغفار میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر آج ہم سے یہ کہہ دیا جائے کہ کل تمہاری موت ہے،
کل تمہارا آخری دن ہے، بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو ہو سکتا ہے ہم بڑے بڑے تمنا کریں، ہو سکتا ہے ہم بڑی بڑی خواہش کریں، لیکن قربان جائے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر، قربان جائے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں کی ذات پر، قربان جائے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں، کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مال و دولت کی لالچ میں نہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کے دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف خلوص للہیت کے لیے تسبیح و تحلیل میں لگ جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دعا و استغفار میں لگ جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، مولا کل ہو سکتا ہے ہم تیرے بندے اپنے دشمنوں کے ہاتھ شہید کر دیا جاؤں، مولا جتنے ہم سے گناہ ہوئے ہیں انہیں معاف کر دینا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے تو گناہ ہوا ہی نہیں، میرے علم میں تو نہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے گناہ ہوا ہے، لیکن پھر بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گناہوں کی بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں، اپنے رب سے اپنی بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں، اپنے ساتھی آپ کے ساتھی اپنے رب سے بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، سارے لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو صبر دے رہے ہیں اور رات اس طرح گزار رہے ہیں۔ ذرا سوچے، جن کو یہ پتہ ہو، جن کو یہ کامل یقین ہو کہ کل ہم دشمنوں کے ہاتھ شہید ہو جائیں گے، کیا انہیں نیند آ سکتی ہے؟ جن کو یہ پتہ ہو کہ کل ہمارا دشمنوں کے سامنے مقابلہ ہے، بھلا بتائیں ان کو نیند آ سکتی ہے؟ جن کو دنیا والوں نے، کوفہ والوں نے بلا کر دھوکہ دیا ہو، اور دھوکہ دینے کے بعد جن کے لیے نہر فرات کو بند کر دیا ہو، 500 سپاہیوں کو لگا دیا ہو، اور وہ یہ کہتا ہو کہ اگر خنزیر آئے، کتا آئے تو پانی دے دینا، لیکن امام حسین کو پانی نہ دینا، امام حسین کے ساتھیوں کو پانی نہ دینا، بتائے حضرت امام حسین کے دل پہ کیا گزرا ہوگا؟ حضرت امام حسین کے دل پہ کیا بیتی ہوگی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے چاہنے والے، آپ کے ساتھی 3 دنوں سے بھوکے پیاسے ہیں، 7 محرم الحرام سے بھوکے پیاسے ہیں، پانی کا نام و نشان نہیں۔ 2 دن پہلے کو یاد کرے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہر کا 1000 سپاہی حضرت امام حسین کے پاس گرفتار کرنے آیا تھا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ دشمن ہے یا ہمارا دوست ہے، بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے خیمہ میں جا کر اپنے ساتھیوں سے، اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ پانی ہے تو پانی نکال کر پہلے ان لوگوں کی پیاس کو بجھا دو۔ دشمن ہونے کے باوجود بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمنوں کو پانی پلایا۔ اگر کل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دشمنوں کو پانی نہ پلاتے تو پھر آج کربلا کی سرزمین پہ آپ کو پانی کی قلت نہ ہوتی، آپ کو پانی کی کمی نہ ہوتی، لیکن واہ حسین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت پہ قربان، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت پہ قربان۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 3 دنوں سے بھوکے پیاسے ہیں، آپ کے ساتھی بھوکے پیاسے ہیں، حضرت زینب بھوکی پیاسی ہے، حضرت عون محمد اور حضرت علی اصغر جو 6 مہینے کے تھے، حضرت علی اصغر جن کی عمر 6 مہینے کی تھی، دودھ کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، عورتوں کی چھاتی میں دودھ بھی نہیں ہوتا کہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھوک کو مٹایا جا سکے، لیکن پھر بھی صبر کر رہے ہیں۔ آج ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے، کوئی پریشانی آ پڑتی ہے، تو نہ جانے ہم اور آپ پیروں سے زمین سے پیر اٹھا لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس طرح نا امید ہو جاتے ہیں، گویا ایسا پتہ چلتا ہے نعوذ باللہ کہ ہم اللہ کے بندے ہی نہیں۔ لیکن قربان جائے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں اپنے خیمے کو لٹا ڈالا، اپنے گھر و بار کو لٹا ڈالا، اپنے ننھے علی اصغر کو لٹا ڈالا، حضرت علی اکبر کی جوانی کو لٹا ڈالا، پورے خاندان کو لٹا ڈالا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتا ہے، مولا یہ میرا آخری سجدہ ہے، اس کو تو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ جانے کس طرح صرف اور صرف امت محمدیہ کی خاطر، صرف اور صرف اپنے نانا جان کے دین کی خاطر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کی مصیبتیں اٹھائی۔
صرف اور صرف ہمارے خاطر، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ایک وقت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو جانے کو تیار نہیں۔ ذرا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی پہ غور کریں۔ حضرت امام